أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاکم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ. سید المرسلین انیس الغربین الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حضرات محترم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، جس کو میں نے اس عشرہ زینبیہ کپاسواڑی بمبئی کے عشرے کا عنوان قرار دیا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پہلی ہی مجلس میں کہ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، بلکہ قرآن نے ایک کسوٹی دے دی، ایک سٹینڈرڈ آف لائف دے دیا، جس کی لائف میں، جس کی زندگی میں یہ 10 شرطیں ہوں، اسی کی مغفرت ہوگی۔ اور وہ 10 شرطیں کیا ہیں؟ کہ وہ مسلمان ہو، سب سے پہلی شرط، مومن ہو، دوسری شرط، دکھاوا نہیں کرنے والا اور فرما بردار ہو، تیسری شرط، چوتھی شرط ہے والصابرین والصابرات۔ ہم 3 مجلسوں کو کراس کر چکے ہیں، آج یہ ہماری چوتھی مجلس اور مغفرت کی چوتھی شرط۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مردوں اور سچ بولنے والی عورتوں کی اللہ جو ہے مغفرت کرے گا۔ آج کی زندگی ایک عجیب و غریب زندگی سے ہم گزر رہے ہیں۔ سچ لوگوں کی زندگیوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اسلام کا بیسک پرنسپل سچائی پر ہے۔ سچائی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام کو لانے والا بھی سچا رسول ہے، بھیجنے والا سچا خدا ہے، اور آنے والی کتاب بھی سچی کتاب کہ لا ریب فی، اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ تو اسلام پر چلنے والا بندہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہے اور زبان میں اس کے سچائی نہ پائی جاتی ہو، زندگی میں سچائی نہیں ہو، جھوٹ ہی جھوٹ ہو، تو پھر وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ عزیزان غور کیجئے گا، آج کے اس دور پرآشوب میں میڈیا کا بڑا زور چل رہا ہے۔ میڈیا نے سب کے ذہنوں کو کیچ کر لیا ہے۔ میڈیا جو کہ جھوٹ پر ہی مبنی ہے، زیادہ تر سچی باتیں بہت کم، جھوٹ سب سے زیادہ۔ یہ سیریل ایک فرضی ہیں، یہ ڈرامہ فرضی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اور اتنا بچوں کو اس نے اپنے اندر اپنے قبضے میں لے لیا ہے کہ آج بچہ ہم سے زیادہ میڈیا کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ بچے ماں باپ کے ساتھ کم، گیمز میں زیادہ، بچے ماں باپ کے ساتھ کم، انٹرنیٹ پہ زیادہ، بچے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کم اور نیٹ پہ زیادہ ہے۔ ایک بچے نے اپنے دادا سے سوال کر لیا، دادا جان آپ کے زمانے میں آپ لوگ زندہ تھے؟ نہ وائی فائی تھا، نہ موبائل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سیریلز تھے، نہ موویز تھیں، کیسے آپ لوگ زندہ رہتے تھے؟ دادا نے اس کے بڑا اچھا جواب دیا کہ بالکل ویسے ہی زندہ رہتے تھے جیسے تم رہتے ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ سچ، نہ قرآن، نہ کتاب۔ تو اسی طریقے سے ہم بھی زندہ رہتے تھے۔ مطلب کیا؟ پرانے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی جو وقت کو ضائع کرتی تھی۔ پرانے زمانے میں انسان کے پاس وقت رہتا تھا کہ وہ قرآن پڑھتا تھا، وقت رہتا تھا حدیث کی کتابیں پڑھتا تھا۔ آج ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں رہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ اگر ہمیں کچھ فائدہ ہے تو یہ ہے کہ ہر وقت مجلسیں مل جاتی ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کتنے لوگ ہیں؟ نوحے ملتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے کتنے لوگ ہیں؟
علماء کے بیانات ملتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ تر اکثریت یا تو فلمز میں اپنا وقت گزار دیتی ہے، یا پھر ڈراماز دیکھنے میں، سیریلز دیکھنے میں، یا گیم کھیلنے میں اپنا قیمتی وقت ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، تیسری مجلس میں اس عشرے کی، کہ گوتم بدھ نے کہا تھا کہ انسان کے پاس ایک سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کے پاس وقت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وقت انسان کے پاس کوئی نہیں کہہ سکتا کتنا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، کل کی تاریخ میرے لیے زندگی کی خبر لائے گی یا موت کا پیغام، یہ میں نہیں جانتا۔ لہٰذا اس وقت کو غنیمت جانیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حال کا فائدہ اٹھائیں۔ انسان ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ یا تو وہ پاسٹ کے خیالات میں کھویا رہتا ہے، یا پھر فیوچر پلاننگ میں پریشان رہتا ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ پاسٹ از اے ہسٹری، یو کانٹ چینج اٹ۔ انسان کا ماضی ایک تاریخ ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ واٹ ہیز ہیپنڈ ہیپنڈ، یو کانٹ چینج اٹ۔ فیوچر از اے مسٹری، اور فیوچر جو ہے ایک راز ہے۔ وی ڈونٹ نو وی آر گوئنگ ٹو الائیو اور وی آر گوئنگ ٹو ڈائی۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندہ ہیں یا مر جائیں گے۔ تو جس چیز کی کوئی سرٹینٹی نہیں ہو، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا، اس کے بارے میں اتنا دھیان دینا کہ انسان فرسٹریٹڈ ہو جائے، انسان جو ہے نا سائیکولوجیکلی ایک ایسے سٹیٹس میں چلے جائے کہ جیسے چڑچڑاپن، ہائی بی پی، شوگر، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پریزنٹ از دا لائف۔ اس وقت جو ہے، وقت، اس وقت، یہی آپ کا وقت ہے۔ جو گزر گیا وہ آپ کا وقت نہ رہا۔ جو آنے والا ہے، وی آر ناٹ شیور کہ وہ وقت ہمارا رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اب جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس اب کو ہم کتنا اچھا بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں۔ یہی اسلام سکھاتا ہے۔ اس وقت کو بہترین سے بہترین بناؤ۔ گزر گیا تو اس کے بارے میں کیا سوچنا؟ ہاں، گناہ ہوئے تو استغفار کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ کے بارے میں کیا سوچنا ہے جس زندگی کا ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ اس وقت اگر ہمارے پاس وقت ہے تو اسے اپنی آخرت سنوارو، کیونکہ یہ زندگی ایک ٹرانزٹ ہے۔ وی آر ہیئر، وی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ وی ول بی ہیئر۔ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر میں آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت ایک ایسی لمبی زندگی ہے، کہتے جتنا فرق ماں کے پیٹ میں اور اس دنیا میں ہے، اتنا ہی فرق اس دنیا اور آخرت کی دنیا میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے زیادہ رہتا ہے، نہیں نکلا تو زبردستی نکالا جاتا ہے سیزیرین کر کے۔ اس کی لائف سپین اتنی ہے، اس سے پہلے بھی آ گیا تو اس کی زندگی مشکل ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس زندگی کا لائف سپین 60-70 ایئرس آن ایوریج۔ اگر کسی کو تھوڑی سی زیادہ زندگی مل گئی تو وہ اس کا گریس پیریڈ ہے۔ لیکن آخرت کا سفر ہم نہیں جانتے کتنے 100 سال انسان کو زندہ رہنا پڑے۔ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے لیے انسان کو پلان کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام میں سچا ہو، ایمان میں سچا ہو، دکھاوا نہ کرے، فرما بردار خدا رہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی منزل ہے سچائی کے ساتھ رہے۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ انسان کا وقار ختم کر دیتا ہے، جھوٹ انسان کی حیثیت خراب کر دیتا ہے، جھوٹ سے رزق میں برکت کم ہو جاتی ہے، انسان بلاؤں کا شکار ہوتا ہے جھوٹ کی وجہ سے، مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔
انسان کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے کبھی بھولتا نہیں کہ میں نے کیا کہا، میں نے یہ کہا تھا، ختم۔ جھوٹ جو بولتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ پہلے سٹیٹمنٹ میں دوسرے سٹیٹمنٹ میں فرق آ جاتا ہے، تیسرے میں اور فرق آ جاتا ہے، چوتھے میں اور فرق آ جاتا ہے۔ اور جو دلیر انسان ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جناب جعفر طیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اے ابو طالب کے فرزند جعفر طیار، تمہارے میں کچھ خاص چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دیکھیے کیا بات ہو، ہم اللہ سے محبت کریں وہ اور بات ہے، اللہ ہم سے محبت کریں، اللہ اکبر، اس کی منزلت ہی خاص ہے۔ جعفر تمہارے میں ایک خاص خصوصیات ہے جس میں سے ایک خصوصیات سچ، تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کیا وجہ ہے؟ کیا بہترین جواب دیا جناب جعفر طیار نے، اور علی کے بھائی کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹ وہ بولتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، اور میں ابو طالب جیسے شیر کا بیٹا اور علی جیسے شیر کا بھائی، تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو عزیزان محترم، سچ اور جھوٹ کے ایک سٹیٹس ہے۔ انسان سچائی کے راستے پہ جب ہوتا ہے بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکرا جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کا خوف اس کے دل میں نہیں رہتا ہے اگر وہ سچ ہے، سچ پر ہے اور سچا ہے۔ ایسے کئی مثالیں ملتی ہیں، کئی شہداء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سچائی کی خاطر جان دے دی لیکن جھوٹ کی زندگی کو نہیں اپنایا۔ سچائی انسان کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور اسلام میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ زبان اگر سچ کے راستے پہ نکلے تو قیامت برپا کر دے، لوگوں میں چینج آ جاتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے، ایک تقریر کی وجہ سے، ایک تقریر کی وجہ سے لوگوں میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا، علامہ نونہروی صاحب کا وہ واقعہ اسی بمبئی شہر کا، کہ ایک زمانے میں علامہ نونہروی صاحب آئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، نوجوانی، ابھی مسیں بھیگ رہی تھی، داڑھی بھی نہیں آئی تھی، مجلس پڑھ رہے تھے، اچانک لوگ کھڑے ہونے لگے۔ پوچھا کیا کوئی عالم دین آ گئے؟ کہ نہیں، نواب آف رامپور آ رہے ہیں۔ یہیں سے انہوں نے دیکھا کہ ابھی عاشور خانے کا جو ہال ہے اس کے اندر ایک قدم ہے، باہر دوسرا قدم ہے نواب صاحب کا، اور ان کے لیے گاؤ تکیہ ممبر کے برابر میں لگا ہوا ہے۔ تو یہیں سے انہوں نے ٹوکا، آنے والے رک جا، یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدہ کا در ہے۔ سچ بولنے کے لیے کلیجہ چاہیے، جھوٹ تو کوئی بھی بول لیتا ہے۔ یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدہ کا در ہے۔ تم نے یہاں پہ ممبر کے برابر میں اپنے لیے گاؤ تکیہ لگایا ہے، اور دو غلام تمہیں پنکھا جھیلنے کے لیے، اور تم جانتے ہو جہاں تم اس وقت کھڑے ہو وہاں کون ہے؟ وہاں ہمارا وقت کا امام موجود ہے، سید سجاد موجود ہے، ایک ایک آنے والے کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ سچائی کے الفاظ تھے، اتنا اثر کیا کہ ان کی زندگی بدل گئی، ان میں ایک چینج پیدا ہو گیا، انہوں نے وصیت کر دی، آج کے بعد میری جگہ یہ ہے جہاں پہ لوگ جوتے اتارتے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوا کروں گا۔ لوگ جوتے لا کے اتارتے، یہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اسے ریک میں رکھتے، اور وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں، جہاں بھی مروں، مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں پہ لوگ جوتے اتارتے ہیں عزا خانے میں، یعنی عزاداری کے لیے جو لوگ آتے ہیں اور جہاں جوتے اتارتے ہیں اس جگہ مجھے دفن کرنا۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ چینج کیسے آیا؟ امیر ترین آدمی اچانک زندگی میں ایسا چینج آ جائے کہ دوسروں کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، صرف سچائی کی آواز۔
سچ ہے، سچ کی جیت سدا ہوتی ہے، اور جھوٹ کے پنکھ نہیں ہوتے، کبھی بھی گر سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، زبان کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ یہ زبان جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، زبان کا انسان کے کیریکٹر پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب آپ یہی سوچیں، ایک کافر انسان، ایک ملحد، مشرک زبان سے کلمہ طیبہ کو جاری کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، نجس تھا پاک ہو جاتا ہے، گنہگار تھا نیکوکار بن جاتا ہے۔ اسی زبان سے ایک صیغہ پڑھنے کی وجہ سے ایک نامحرم عورت محرم ہو جاتی ہے، نامحرم مرد محرم ہو جاتا ہے عورت کے لیے۔ تو آپ سوچیں اس زبان کا کتنا اثر ہے، لہذا زبان کو بچایا جائے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنی چند چھوٹی موٹی حرکتوں کی وجہ سے اتنا غلط پیغام اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ مثلا اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر جا رہے تھے، بچے نے ضد کیا کہ پاپا مجھے بھی چلنا ہے۔ ہاں نہیں بیٹا، میں ذرا ضروری کام سے جا رہا ہوں، میں تمہارے لیے ٹافی لے کے آؤں گا۔ بچے سے وعدہ کیا۔ دیکھیے، وعدہ خلافی غلط کام ہے، بچوں کو مت سکھائیے یہ چیز۔ بچہ ماں باپ سے ہی سیکھتا ہے۔ سب سے پہلے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بچے کے لیے اس کا اپنا خود کا گھر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو غلط چیزیں اپنے سے ان کی طرف شفٹ نہ کریں، اچھی باتوں کو شفٹ کیے، اچھی باتوں کو شیئر کیجیے۔ غلط چیز اگر شیئر ہو جائے تو وہی بچہ آگے چل کے اگر بدکار ہو جائے، خدا نخواستہ، تو کون خطا کار ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے، بچے کی غلطی نہیں ہے۔ وہ تو لرننگ سٹیج پہ ہے، وہ سمجھتا ہے سب کچھ، وہ جو دیکھ رہا ہے وہی سچ ہے، اور بچہ سچائی پر رہتا ہے۔ معصوم بچے سے آپ پوچھئے کیا میں آپ کو پسند ہوں؟ جو دل میں ہے وہی کہے گا۔ ایسے نہیں کہ دل میں آپ سے نفرت کرتا ہے، سامنے کہا ارے آپ کیسے پسند نہیں ہوں گے۔ یہ بڑے کرتے ہیں۔ بچے کو مکر نہیں آتا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ بچے کو اگر پسند نہیں تو بولے نہیں مجھے پسند نہیں آپ، یہ نہیں سوچے گا کہ میری بات کا کیا اثر ہوگا، سچ بول دیتا ہے۔ ایسے بچے کو جو بالکل مولڈنگ سٹیج پہ ہے، اس کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا ہم آپ کے لیے چاکلیٹ لانے جا رہے ہیں، آپ کے لیے ٹافی لانے جا رہے ہیں۔ اب بچہ انتظار کرتا ہے میرا پاپا گیا ہے اور لے کے آ رہا ہے میرے لیے چاکلیٹ۔ ہم گئے اپنے کاموں میں، بھول بھی گئے ہم نے بچے سے کیا کہا، واپس خالی ہاتھ آئے۔ بچے نے پوچھا ٹافی کہاں ہے؟ کہو بیٹا میں لانا بھول گیا۔ تو بچہ کہتا ہے آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ بچہ کہہ دیتا ہے یہ بات بھی کہ آپ کو تاکید، یہ بچہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ بچے سے کہلوا رہا ہے کہ تم عقل و خرد کے مالک ہونے کے باوجود تم نے جھوٹ کیوں بولا۔ ٹیلی فون آتا ہے، دیکھا قرضدار جس سے ہم نے قرضہ لیا تھا وہ اس کا کال آ رہا ہے، جلدی سے بچے کے ہاتھ میں دے دیا، کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے، ٹیلی فون بھول کے چلے گئے۔ یہ کیا میسیج دے رہے ہیں آپ اپنے بچے کو؟ آر یو رائٹ ایٹ دس سٹیج؟ نہیں، یہ غلط میسیج ہم دے رہے ہیں، یہ تربیت ہے جو ہم دے رہے ہیں بچے کو۔ کل بچہ یہی سوچے گا شاید یہی صحیح ہے جو میرا پاپا کہہ رہا ہے۔ جھوٹ کو سچ بنا کے ہم اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کی بہت بڑی پوچھ ہے، انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پہ سچائی کی جیت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور جھوٹ فنا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک پیشہ ہے جسے کہتے ہیں لائر۔ لا کا ایک ایسا پیشہ ہے جہاں انسان توڑ موڑ کے چیزیں کرتا ہے، اور آج کل فیشن ہو گیا ہے جھوٹ بولنے کا، اور جھوٹ کو ایک فن سمجھنے لگا انسان۔
ارے آج ہم نے فلاں کو بیوقوف بنایا، آج ہم نے جھوٹ بول کے اتنا ٹیکس بچا لیا۔ دیکھیے جو ہمارے قسمت کی روزی روٹی ہے وہ آئے گی کہیں جائے گی نہیں۔ آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اگر یہاں بچ گئی تو کہیں اور سے نکل جائے گی۔ تو عزیزان محترم اس کا احتیاط۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ لا یعنی وکیل کا جو پیشہ ہوتا ہے، وکیل جھوٹ نہیں بولے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ بات مشہور ہے، لیکن یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ ایسے بھی وکیل ہیں جو سچے وکیل ہیں، ہر وکیل جھوٹا نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر پیسوں کے خاطر جھوٹ کو سچ ثابت کر کے پیسہ لے لیتے ہیں، لیکن ایسے وکیل پریشان بھی بہت رہتے ہیں، کیونکہ جھوٹ سے کمائی جو ہے انسان کو بالکل مفلوج کر دیتی ہے۔ تو عزیزان محترم ایک لائر ہوا کرتا تھا، اس نے ایک مجلس میں مولانا کو کہتے ہوئے سنا کہ جھوٹ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ بہت شہر کا نامی گرامی وکیل تھا، اور اس کی کمائی بھی ہر روز کم سے کم 1 سے 2 یا 3 لاکھ تک کماتا تھا روزانہ۔ کیسے سے کیسا جھوٹا مقدمہ اس کے پاس جاتا، وہ اس کو سچ ثابت کر کے پیسے لے لیتا۔ ایک دن اس نے مجلس میں سنا کہ جھوٹ بولنے والا انسان اللہ کے سامنے کیا چہرہ دکھائے گا، کیونکہ جس زبان سے وہ اللہ اکبر کہتا ہو، الحمدللہ کہتا ہو، سبحان اللہ کہتا ہو، اس زبان سے، اسی زبان سے جس سے اللہ کہتا ہو، رسول کہتا ہو، علی کہتا ہو، اسی زبان سے جھوٹ بولے، گالیاں نکالے اسی زبان سے، تو یہ چیز اس کے دل میں چبھی۔ اس نے اپنے بیوی سے آ کے کہا کہ ایسے ایسے مولانا نے پڑھا تھا۔ کہا صحیح تو کہا انہوں نے۔ کہا میں کیا کروں، اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کھاؤں گا کیسے؟ کہا جو خدا جھوٹے کو کھلاتا ہے وہ سچے کو بھی کھلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ زبان دے دی اپنی بیوی کو۔ زبان، دیکھیے وعدہ خلافی انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ وعدے سے انسان کا ایمان پرکھا جاتا ہے۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں، رات سوئے صبح بھول گئے کیا وعدہ کیا تھا، یاد بھی دلا رہے، رات گئی بات گئی۔ نہیں صاحب، وعدہ ایک طرح کی قسم ہوتی ہے۔ وعدہ خلاف ایسے ہے جیسے قسم کو توڑتا ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہاں سے سچے مقدمے لیا کروں گا۔ اب یہ ہوا کہ اس کے پاس مقدمے آنا بند ہو گئے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مقدمہ کراتے ہیں۔ اب جب آنا بند ہو گئے تو اس کی کمائی جو کہ 2-3 لاکھ تھی اتر کے 50-60 روپے تک آ گئی روزانہ۔ بہت پریشان ہو گیا۔ پروردگار تو مجھے ہمت دے، میں نے ایک بہت بڑا ڈیسیشن لیا ہے، اس کے اوپر میں قائم رہوں۔ اب نتیجہ یہ ہوا، دھیرے دھیرے اس کے پاس سچے مقدمے آنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے پھر وہ کئی لاکھ کمانے لگا۔ پہلے تو 2-3 لاکھ کماتا تھا، 4-5 لاکھ کمانے لگا۔ جج بھی یقین کر گیا تھا کہ یہ وکیل اب سچ کے سوا کوئی غلط جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹے مقدمے نہیں لائے گا۔ تو وکیل جب کوئی مقدمہ لے کے آتا، جج کہتا کہ اچھا تم لائے ہو تو جیت تمہاری ہے، کیونکہ تم سچائی کے لیے لڑتے ہو۔ تو عزیزان محترم، سچ میں بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ اسٹیٹ ایوالوشن سے پہلے، آزادی سے پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت کا ایک واقعہ ہے جو میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مجلس میں بیان کرتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے بامبے کے عشرے میں کہیں پڑھا بھی ہو تو اس کو ریپیٹیشن نہیں سمجھیے گا، بلکہ ایک چونکہ موضوع ہے، اس وجہ سے اس میں مجھے اس واقعے کو لانا پڑ رہا ہے۔ تو 2 نوجوانوں میں جھگڑے ہونے لگے، ایک زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر۔ ایک ہندو تھا، ایک مسلمان تھا۔ مسلمان نے کہا یہ زمین میری ہے، ہندو نے کہا نہیں یہ زمین میری ہے۔ اس زمانے میں ڈاکومنٹیشن بھی برابر نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج تو ہر چیز پکا ڈاکومنٹیشن آن لائن، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ نہ اس کے پاس زمین کے کاغذات، نہ اس کے پاس زمین کے کاغذات، دونوں دعویٰ یہ کہ یہ زمین میری ہے۔ اب
جھگڑا بڑھنے لگا، کچھ اس کی طرف ہوئے کچھ اس کی طرف ہوئے۔ اب اس مسلمان لڑکے نے جذباتی ہو کے کہا کہ اگر یہ زمین مجھے مل جائے تو یہاں مسجد بناؤں گا۔ ہندو بھائی نے کہا اگر مسجد مجھے مل جائے تو یہاں مندر بنے گا۔ اب یہ دو قومی جھگڑے ہو گئے، فساد برپا ہو گیا، ہندو مسلم کا فساد برپا ہو گیا۔ نتیجہ مقدمہ انگریز جج کے سامنے گیا۔ انگریز جج نے جب دیکھا تو اس نے ایک بات کہی کہ دیکھو نہ تمہارے پاس کوئی کاغذات ہے نہ تمہارے پاس کوئی پروف ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ زبانی دعویٰ خرچی کر رہے ہیں، اس سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ ایک کام کرو، ایک ایسے آدمی کو چنو، دونوں بھی، جس کو تم بھی سچا مانتے ہو یہ بھی سچا مانتے ہیں۔ دیکھیے سچائی کی طاقت کیا ہے۔ اس زمانے میں ایک مولانا ہوا کرتے تھے، ان کی سچائی بڑی مشہور تھی لوگوں میں۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے جو بھی کہیں گے ہم تیار ہیں ماننے کے۔ ہندوؤں نے کہا انہیں تو ہم نے بچپن سے دیکھا ہوا ہے، یہ بہت سچا آدمی ہے، یہ جو کہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ اب مسلمان خوش تھے کہ مولانا ہے ہماری طرف بولیں گے۔ ہندوؤں کو بھروسہ تھا کہ وہ سچا آدمی ہے، لہٰذا وہ سچ ہی بولے گا، جو بھی کہے گا سچ ہی ہوگا۔ اب مقدمے کی تاریخ آئی اور جج نے جب پوچھا کیا کہتے ہو آپ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ انہوں نے کہا دیکھیے یہ زمین میرے سامنے خریدی گئی تھی جب میں جوان ہوا کرتا تھا، یہ کافی بوڑھے تھے، ضعیف تھے، میرے سامنے اس ہندو لڑکے کے آباء و اجداد نے یہ زمین خریدی اور جس کا میں گواہ ہوں، چشمدید گواہ ہوں، لہٰذا یہ زمین اس ہندو بھائی کی ہے۔ اب سارے مسلمانوں کے چہرے اتر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہندوؤں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا کہ اللہ اکبر، مسلمانوں میں ایک ایسا سچا انسان بھی ہے۔ اس کی سچائی سے متاثر ہو کے وہ لڑکا جو دعویٰ کر رہا تھا اس نے کہا کہ اب یہاں پہ مندر نہیں مسجد بنے گی۔ پوچھا کہ کیسے؟ جج نے کہا تم نے تو کہا مندر بنے گی۔ کہ میں کہہ رہا تھا لیکن جس قوم میں ایسے سچے آدمی ہو تو اس قوم کا احترام کرنا مجھ پہ واجب ہے۔ اب یہاں پہ مسجد بنے گی اور میں بھی مسلمان آج سے۔ تو جج نے بڑا اچھا سٹیٹمنٹ لکھا، اس نے کہا کہ آج عجیب و غریب مقدمہ میرے سامنے آیا اور عجیب و غریب فیصلہ ہوا ہے۔ جس مقدمے میں اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گیا۔ دیکھیے مطلب کیا ہوا؟ اسلام سچائی کی آواز کو کہتے ہیں، اور اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ انسان جھوٹ بولے، چاہے کتنی بھی انسان کو اس میں نقصان اٹھانا پڑے۔ آقا خمینی صاحب اپنی سچائی کی وجہ سے بہت کامیاب رہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جب نوجوان تھے، جب ان کا سن 30 سال کا تھا تو وہ آیت اللہ شیخ حسن علی نقوزکی کے پاس جایا آیا کرتے تھے۔ وہ عرفان کی منزل پہ بہت آگے تھے، عملیات وغیرہ لوگ ان سے سیکھا کرتے تھے۔ یہ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس میں نے سنا علم کیمیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہے، کہ وہ مجھے سکھائیے گا۔ تو شیخ حسن علی نقوزکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو علم کیمیا سکھا دوں گا، یعنی سونا بنانے کی ترکیب، پارے سے سونا کیسا بنایا جاتا ہے، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کو راز رکھو گے، کسی اور سے نہ بتاؤ گے۔ تو آقا خمینی نے تھوڑی دیر سوچا اور سچی بات کہہ دی۔ کوئی اور ہوتا تو ہاں ہر شرط منظور ہے، ٹھیک ہے، مجھے سیکھنے سے مطلب ہے، بات کا قصہ دیکھا جائے گا، لیکن انہوں نے سچی بات کہی کہ نہیں، میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں، وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس سچائی کو انہوں نے بہت پسند کیا۔ شیخ حسن علی نقوزکی نے آقا خمینی کو اپنے سینے سے لگا کے کہا تمہاری سچائی مجھے بہت پسند آئی، لہٰذا کیوں نہ میں تم کو سونا بنانے کی ترکیب سے بھی زیادہ قیمتی چیز سکھا دوں۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ ایک ایسا عمل تم یا کوئی بھی اس دنیا میں کرے، اسے کبھی غربت چھو نہیں سکتی،
کوئی بلا اس پر ایفیکٹ نہیں ہو سکتی، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، دنیا میں بھی مشہور رہے گا، آخرت میں بھی مشہور رہے گا، شہرت، دولت، طاقت سب کچھ اس کی ہو جائے گی۔ کہ وہ عمل کون سا ہے؟ بہت خوش ہو گیا کمینی صاحب، کہا ٹھیک ہے وہ بتائیے۔ کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھو، 3 مرتبہ صلوات پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھو، پھر 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ پھر صلوات پڑھو، اس کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 مکمل، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شَيْءٍ قَدْرَا تک یہ پڑھے 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ صلوات۔ تو پھر انسان کبھی نہ تنگ دستی کی شکایت کسی سے کرے گا، نہ بیماری کی شکایت کرے گا، نہ دشمنوں کی شکایت کرے گا، ہر طرح سے وہ پروٹیکٹڈ ہو جائے گا۔ اور یہ بہترین عمل ہے، اور دیکھا بھی گیا جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ایک سچائی جو خمینی صاحب میں تھی اس سے متاثر ہو کے انہوں نے ایک بہترین عمل دے دیا۔ زبان، انسان جو زبان دے اس پہ قائم رہے۔ جناب اویس قرنی رسول اللہ کے بہترین چاہنے والے، لیکن کبھی رسول اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اور مدینہ سے کافی باہر دور رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک بوڑھی اور بیمار ماں تھی، وہ ماں کی خاطر کہیں نہیں جاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور اکثر ماں سے کہتے تھے میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے جانا چاہتا ہوں، تو ماں منع کر دیتی کہ نہیں بیٹا میں تنہا کیسے رہوں گی تیرے بنا، تو نہیں جاتے۔ ایک دن ماں نے دیکھا کہ بیٹا رسول کی یاد میں رو رہا ہے، کہا جاؤ بیٹا ٹھیک ہے، آج صبح ہی صبح نکل جاؤ اور شام ہونے سے پہلے تمہیں گھر واپس آنا ہے۔ ٹھیک ہے اماں، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں۔ مدینے میں گئے، پتہ چلا رسول اللہ کسی جنگ میں گئے ہوئے ہیں اور بس آنے ہی والے ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ اگر میں انتظار کروں گا رسول اللہ کا تو رسول اللہ سے ملاقات تو ہو جائے گی، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا۔ گھوڑے سے بھی نہیں اترے، واپس چلے گئے، اور جب رسول اللہ آئے تو چاروں طرف سونگھنے لگے کہ کیا ہوا، کیا اویس قرنی یہاں آئے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہ مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور یہ اویس قرنی کے اندر ہے، ان کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے اور ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ دیکھا آپ نے، اسے کہتے ہیں وعدہ۔ جو وعدہ کیا اسے پورا کرنا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، جو اپنے وعدے پہ ٹکا رہتا ہے وہی انسان سچا انسان ہے۔ زبان دے دو تو مکرنا نہیں کبھی بھی، زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کے زبان کا اثر دیکھیے، بچوں نے رات کی تاریکی میں ضد کیا، لفظ ضد معصوم کے لیے اچھا بھی نہیں لگتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سوال کیا، اماں یہ بتائیے کل عید ہے؟ کہا ہاں کل عید ہے۔ کہ سب کے بچے ہر گھر میں نئے لباس پہنیں گے، ہمارا لباس کہاں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا سو جاؤ، کل صبح درزی کپڑے لے کے آئے گا۔ نہ کپڑے خریدے گئے، نہ کسی درزی کو دیے گئے۔ یہ زبان کا اثر۔ ادھر سیدہ نے کہا کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ بچوں نے پھر کہا کہ نہیں ہمیں ابھی چاہیے، جو کہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے۔ بچے اگر کہے کہ فلاں چیز ہمیں چاہیے تو پھر وہ سنبھلتے نہیں ہیں جب تک کہ ان کو وہ چیز نہ مل جائے۔ تو عزیزان محترم، اب ادھر بچوں سے ماں نے کہا بیٹا سو جاؤ، کل درزی کپڑے لے کے آئے گا۔ دونوں بچے چپ چاپ سو گئے۔ صبح ہوئی
کسی نے دق الباب کیا؟ تو ادھر ماں نے پوچھا کہ من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ میں کہوں گا شہزادی، آپ دنیا میں بیٹھ کے لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ سکتی ہیں، یا آپ کو نہیں پتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ کہ میں جانتی تھی کون آیا، رضوان جنت آیا ہوا تھا کپڑے لے کے، لیکن میں نے رات کی تاریکی میں یہ نہیں کہا تھا کہ رضوان آئے گا، میں نے کہا تھا کہ درزی کپڑے لے کے آئے گا، لہٰذا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آنے والا درزی بن کے آیا ہے یا رضوان جنت بن کے آیا۔ آنے والا کہتا ہے کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، کپڑے آ گئے۔ اکثر گھروں میں بچوں کو بہلانے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں اور بچے بہل بھی جاتے ہیں بیچارے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا، لیکن یہ معصوم بلکہ معصومین کا دروازہ تھا، جس میں بیک وقت کئی معصوموں کا آنا جانا، رسول کا آنا جانا، پھر علی وہاں رہتے تھے، جناب سیدہ وہاں رہتی تھی، حسن و حسین وہاں رہتے تھے، تو عزیزان محترم وہ دروازہ کیسا ہوگا؟ کپڑے آئے، لیکن کپڑے سفید اور سادہ تھے۔ عید کا وقت آ گیا ہے، کپڑے بھی آ گئے، اور رسول آئے ہیں بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب رسول کو جانا ہے نماز پڑھانے کے لیے عید کی۔ ایسے میں بچوں نے کہا کہ نانا یہ تو سفید کپڑے سب رنگین پہنتے ہیں، ہمیں رنگین چاہیے۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے جبرائیل آئے، سلسبیل کا پانی لا کے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ ان بچوں سے کہہ دیجئے جس کو جو رنگ چاہیے اپنے ذہن میں سوچے اور کپڑا ڈبائے۔ برتن ایک تھا، لانے والا ایک تھا، پانی ایک تھا۔ حسن نے کہا مجھے سبز چاہیے، اس پانی میں کپڑے کو ڈبائے، نکالا تو سبز لباس۔ حسین نے کہا مجھے سرخ چاہیے، پانی میں ڈبائے، نکالا تو سرخ لباس۔ یہ ہے طاقت، سچائی کی طاقت، کیونکہ کہا گیا نا کونو مع الصادقین، یہ کونو مع الصادقین کے حروف کو گنے وہ بھی 14 ہیں، اشارہ ہے کہ صادقین 14 ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو کہے وہ سچ ہو جائے، آیتیں اتر کے بتائے کہ ان کا کلام سچا ہے، یہ جو بولتے ہیں سچ ہے، یہ جو کرتے ہیں سچ ہے۔ تو عزیزان محترم اب اس کے بعد بچوں کو لباس تو مل گئے، تو بچوں نے کہا کہ نانا سب ناکوں پہ سوار ہو کے جاتے ہیں، ہمارا ناکہ کدھر ہے؟ رسول ناکہ بن گئے۔ رسول تو وہ ہے کہ جن کے زبان پہ وحی کے تالے لگے ہوئے ہو، کچھ نہیں کہتے جب تک کہ وحی نہ آتی ہو۔ اب ادھر حسین کہتے ہیں نانا سب کے ناکے بولتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، ہمارا ناکہ خاموش ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا الاف الاف الاف۔ جبرائیل نے آ کے روک دیا، یا رسول اللہ آپ کے ہر الف پہ ایک ایک درجہ جہنم کا سرد ہوتا چلا گیا، بجھتا چلا گیا۔ اس طرح سے آپ کہتے رہیں گے تو پورا جہنم اگر سرد ہو جائے تو دشمنان اہل بیت اور دشمنان خدا کہاں جائیں گے؟ تو عزیزان محترم یہ سچائی کی آواز ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان دیکھیے، ان کی زبان۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب شیری کی طرف دیکھا اور کہا کہ شیری تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، تیرے لیے بہترین پیغام آیا ہے، اور بہت بڑا رئیس ہے، کوفے کا بہت بڑا رئیس ہے، بہت امیر آدمی ہے، بہت پیسے والا ہے۔ شیری میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ طے کرنے کا ارادہ کر دیا، لہٰذا میں نے تجھے آزاد کیا۔ جیسے کہا آزاد کیا، شیری رونے لگی۔ مولا اتنی بڑی سزا مت دیجیے، آپ حضرات کے بنا میں کیسے زندہ رہوں گی، میں کیسے زندہ رہوں گی آپ حضرات کے بنا؟ کہا نہیں شیری، ہم نے کچھ سوچ کے تمہارے لیے رشتہ طے کیا ہے۔ کہا کہ مولا کم سے کم ایک وعدہ کیجیے۔ کہا کیا وعدہ؟ کہ میں تو شادی ہو کے چلے جاؤں گی لیکن آپ کو میرے گھر آنا پڑے گا۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے، یہ حسین کی زبان ہے، حسین ضرور تیرے گھر آئے گا۔
شیری نے کہا ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے مولا، آپ تنہا نہیں آئیں گے، ساتھ میں زینب و ام کلثوم کو بھی لائیں گے۔ حسین نے کہا جہاں میں نے زبان دی، کہ مولا سجاد کو بھی لے کے آئیے، کہ میں نے زبان دی، علی اکبر کو بھی لائیے، کہ میں نے زبان دی، مولا عباس کو بھی لے کے آئیے۔ شیری کہتی جاتی، آخر میں حسین نے کہا میں سارے کنبے کے ساتھ آؤں گا شیری، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شیری تو اگر نہیں پہچانے گی ہمیں تو کیا ہوگا۔ شیری منہ پیٹ کے رونے لگی، مولا یہ کیسی بات کر رہے، میرا مولا میرے گھر آئے اور شیری نہیں پہچانے؟ جس کے گھر پہ میں نے جھاڑو دی ہے، جس کے گھر میں میں نے قرآن سیکھا ہے، جس کے گھر سے میں نے دین سیکھا ہے، مولا کیسے میں آپ کو نہیں پہچانوں گی؟ کہ شیری زمانہ اتنا بدل جائے گا کہ تب تجھے پتہ چلے گا کہ کیا حالات ہو چکے ہیں۔ شیری شادی ہو کے آ گئی۔ قصر شیری کوفے کے باہر ہوا کرتا تھا، آپ نے مرثیوں میں بھی سنا ہوگا۔ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزیدی لشکر ان کو لے کے چلتے چلتے قصر شیری تک پہنچا تو خطرناک آندھی چلنے لگی، اور اچانک اتنی ٹھنڈ بڑھ گئی کہ بڑی سرد رات تھی، انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہم اگر کھلے میں رہیں گے تو مر جائیں گے۔ دیکھا ایک محل ہے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شیری نے کہا کہ دیکھو شاید کوئی آیا ہے، تو جا کے دیکھا، کہا کہ یہاں پہ جو قافلہ آیا ہے کوئی لٹا ہوا قافلہ لگتا ہو، اور اس کے ساتھ کچھ یزید کے سپاہی بھی ہے، کہ کھول دو دروازہ، اس لیے کہ مجھ سے میرے مولا حسین نے کہا تھا اگر کوئی رات کے وقت آ کے پناہ مانگے، رات گزارنے کے لیے جگہ مانگے، تو شیری اپنا محل کا دروازہ کھول دینا۔ شیری نے دروازہ کھول دیا، شیری اپنے حجرے میں آ گئی۔ شیری کہتی ہے کہ رات بڑھتی گئی اور میری بے چینی بڑھتی رہی، میں پریشان سی ہو کے ادھر ادھر اپنے حجرے میں ٹہل رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ بے چینی کیسی ہے۔ اچانک میں نے اپنے حجرے کی کھڑکی کھولی، میں نے نیچے دیکھا، جتنے سپاہی تھے سب کے لیے الگ الگ رومز جو ہے نا کھول دیے گئے تھے، اور سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، لیکن کچھ معصوم بچے، کچھ بیبیاں ہیں جو کھلے سر ہیں، اور وہ دالان میں، وہ صحن میں بیٹھی ٹھنڈ سے سکڑ رہی ہیں۔ ایسے میں نے کچھ سر بھی دیکھے، میں نے کہا یہ عجیب و غریب سر ہے، اتنی معصوم سر جن کے سروں سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ شیری اتر کے اپنے حجرے سے نیچے آئی اور اپنے کنیزوں کو، غلاموں کو بلایا کہ انہیں کیوں باہر چھوڑ دیا گیا ہے، یہ تو مر جائیں گے اس طریقے سے۔ کہا نہیں یہ تو قیدی ہیں۔ کہا کہ میری شہزادی نے کہا تھا اگر کسی قیدیوں کو پناہ دینا تو ان کا خیال رکھنا۔ شیری نے کہا ان کے لیے کمرے کھول دیے جائیں۔ کمرہ کھولا گیا اور ساری بیویاں بچے ایک کمرے میں آ گئے۔ شیری نے دیکھا معصوم بچوں کے چہروں پہ بھوک کے آثار ہے، پیاس کے آثار ہے۔ شیری نے حکم دیا گرم گرم کھانا بنا کے بچوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ کھانا آ گیا۔ اب اس کے بعد شیری نے کہا بیویوں چلو کھانا کھا لو۔ بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اتنے میں سکینہ ننھی سی بچی رک کے کہتی ہے رک جاؤ بچوں، شیری سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا شیری ہمارے بابا کے مرنے کے بعد ہمیں تماچے تو بہت مارے گئے، ہمیں کوئی کھانا دینے کے لیے نہیں آیا، ہمیں کوئی آسرا دینے کے لیے نہیں آیا، تم بڑی نیک دل خاتون ہو، تمہارا بڑا احسان ہے، ہم ٹھیک ہے کھانا بھی کھا لیں گے، لیکن ہماری ایک تمنا ہے کہ جب سے ہمارے بابا دنیا سے گزرے ہیں ہم نے اپنے بابا کا ماتم نہیں کیا ہے، پہلے وہ سر جو ہے وہ ہمیں دے دیے جائے تاکہ ہم ماتم بھی کریں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ شیری نے کہا ٹھیک ہے، سپاہیوں سے کہا ان کو سر دے دو۔ اب سپاہی منع نہیں کر سکے کیونکہ شیری نے آسرا دیا تھا۔ اب سر آئے، شیری ادھر سے اٹھی جانے لگی، اچانک ان قیدیوں میں کسی بی بی کی آواز بلند ہوئی، ہائے اکبر۔ ایک مرتبہ شیری ٹھٹک کے رکی، آ کے کہتی ہے بی بی یہ نام لے کر مت رونا، اس لیے کہ یہ میرے شہزادے علی اکبر کا نام ہے، کوئی اور نام لے کے رونا۔ ایک مرتبہ شیری پھر سے واپس مڑی جانے کے لیے، کسی بی بی کے زبان سے آواز نکلی، ہائے قاسم۔ شیری واپس آئی، یہ نام بھی مت لینا، یہ میرے شہزادے حسن کے بیٹے کا نام ہے۔
پھر آگے بڑھی، پھر کسی نے کہا ہائے عباس. شیری واپس آ کے کہتی بیویو تمہیں کیا ہو گیا، تم کس کس کے نام لے رہے ہو، میرا کلیجہ پھٹتا جا رہا ہے. کہا یہ نام بھی لے کے ماتم نہ کرنا. آگے بڑھی، پھر کسی نے کہا ہائے حسین. اب شیری سے رہا نہیں گیا. شیری آ کے زینب کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئی. بیٹھ کے کہتی ہے بی بی آخر تم کون ہو؟ کبھی ہائے عباس کہتی ہو، کبھی ہائے حسین کہتی ہو، کبھی ہائے علی اکبر کہتی ہو، کبھی ہائے قاسم کہتی ہو. سچ بتاؤ تم کون ہو؟ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا شیری تم نے واقعی نہیں پہچانا، میرے بھائی نے سچ کہا تھا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ شیری نہیں پہچانے گی. وہ جو سر ہے دیکھو وہ سر حسین کا ہے. اب یہ سننا تھا. شیری غور سے جا کے سر حسین کو دیکھا. مولا یہ کیا ہو گیا؟ تو حسین کی آواز آئی شیری ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. اب شیری رونے لگی مولا مجھے کیا پتا تھا آپ اس طرح سے وعدے کو پورا کرو گے، آپ کو شہید کر دیا گیا. مولا کہا ہاں شیری ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا. یہ زینب ہے جو بے پردہ ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ بچی جو تم سے باتیں کر رہی تھی یہ میری وہ سکینہ ہے جو میرے سینے پہ سویا کرتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء تسلیما لامر مولا. اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة انت فاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما. ان آنسوؤں کے صدقے میں پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے اور ہماری عاقبت بخیر ہو، قبر کی منزل ہمارے لیے پرسکون ہو، برزخ کا سفر ہمارے لیے آسان کر دے، محشر کی منزل ہمارے لیے باعث راحت بن جائے، پورے صراط سے ہم آسانی کے ساتھ گزر جائے اور جوار رحمت میں سب کو جگہ ملے. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. پروردگار اس مجلس کی برکت سے یہاں اس گھر میں اور جن گھروں میں مجلسیں دیکھی جا رہی، پروردگار سب کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کو صحت کلی عطا فرما. بالخصوص کرونا جیسے مہلک مرض سے پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. آئیے ہم سب مل کے اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، دین اور دنیا میں کامیابی کے لیے، اپنی خود کی اور امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، علماء دین کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، ظہور امام زمانہ کے لیے اور ایمان پر باقی رہنے کے لیے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. 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 اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل